سورہ روم کی آیت نمبر 20، سورہ روم کا 3 رکوع اور 21ویں پارے کا 6 رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی تمہارے جد اعلی اور تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے، میاں بیوی کا تعلق قائم فرمایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ حالانکہ اس سے پہلے نہ کوئی معرفت ہوتی ہے، نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، کہ بغیر کسی پہلی معرفت اور بغیر کسی قرابت رشتہ داری کے ایک کو دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے بڑھ کر کوئی اور ایسا عقد نہیں ہے کہ دو اجنبیوں کے درمیان وہ محبت پیدا کر دے۔ دیکھیں، محبت یہ مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی، محبت تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب یہ رشتہ طے کیا جائے تو خوب اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، اور گناہوں سے اور کافروں کے رسم و رواج سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو یہ گھرانہ محبت والا گھرانہ ہوگا اور جنتی گھرانہ ہوگا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف۔ زبانوں کا اختلاف تو یہ ہے کہ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی اجمی، کوئی اور کچھ، یعنی سینکڑوں زبانیں پائی جاتی ہیں دنیا میں۔ اور رنگتوں کا اختلاف یہ ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، اور یہ اختلاف بہت عجیب ہے کیونکہ سب ایک اصل سے ہیں اور سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار، رات اور دن میں تمہارا سونا، جس سے تھکن دور ہوتی ہے اور راحت اور آرام حاصل ہوتا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کا فضل تلاش کرنا۔ فضل تلاش کرنے سے کسب معاش مراد ہے، یعنی تم رات و دن میں جب ضرورت ہوتی ہے آرام کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، یعنی جو غور سے سنتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے ہے یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی، یعنی بجلی تمہیں ڈراتی بھی ہے
کہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ گر جائے گی، نقصان پہنچائے گی، وطمعا اور امید بھی دلاتی ہے، بارش کی امید بجلی دلاتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو سوچیں اور اللہ کی قدرت پہ غور کریں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ کہ اس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان دونوں بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، یعنی تمہیں قبروں سے بلائے گا، اس طرح کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قبر والوں کے اٹھانے کے لیے سور پھونکیں گے تو اولین اور آخرین میں سے سب اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اذا انتم تخرجون جبھی تم نکل پڑو گے، یعنی قبروں سے زندہ ہو کر نکلو گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوگے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ سب اس کے زیر حکم ہیں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے، ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ بنائے گا، ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، کیونکہ انسانوں کا تجربہ اور ان کی رائے یہی بتاتی ہے کہ چیز کو دوبارہ بنانا اس کو پہلی مرتبہ بنانے سے آسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ پہلی مرتبہ بنانا، دوسری مرتبہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ سورہ روم کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔